9 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، زینت کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال زینتی کے معنی میں ہوتا ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، یریدون ارادہ کرنے سے، مثل کا لفظ مثال کے لیے، ثواب اللہ خیر، ثواب کا لفظ ہمارے اردو میں ثواب ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، آمنہ ایمان لانے سے، اور عمل صالحا عمل کرنے سے، اور صالح کے نیکی کے معنی میں صابرون صبر کرنے سے ہے۔ ینصرونہ، یہ نصرت مدد کرنے سے ہے۔ تمنوا تمنا کرنے سے، خواہش کرنے سے۔ یبسط الرزق، بسط پھیلانے کو کہتے ہیں۔ لمن یشاء، مشیت چاہنے سے۔ لا یفلح الکافرون، فلاح پانا ہمارے اردو میں لفظ ہوتا ہے، اور کافرون کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے، فی زینتہ، اپنی زیب و زینت کے اندر، اپنی آن بان اور شان کے ساتھ اور اپنی زینت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا، اے کاش کہ ہمارے لیے ہوتا مثل ما اوتی قارون، جیسا کہ قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے عظیم نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا، ویلکم، افسوس تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب سب سے بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو، اس کی تلقین نہیں کی جاتی اور اس کو نصیب نہیں کیا جاتا مگر انہی کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ فخسفنا بہ، پھر ہم نے اسے دھنسا دیا، وبدارہ، اور اس کے گھر کو زمین میں، وما کان لہ من فئہ، اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی کہ وہ اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنا کسی قسم کا بچاؤ کر سکا۔ انتصار بدلہ لینے کے معنی بھی ہوتا ہے اور انتقام لینے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد جو ہے اس کا اپنا بچاؤ کرنا ہے، تو نہ تو کوئی اس کی مدد کرنے والا تھا، نہ ہی کوئی بدلہ لینے والا یا کوئی بچانے والا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تمنا کی تھی اس کی جگہ کی، بالامس گزشتہ کل میں، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، ہے افسوس کہ پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ سننے والے چونکہ طلباء بھی ہوتے ہیں، طالبات بھی ہیں، میں تھوڑا سا وہی کا انا کو وضاحت کر دوں۔ یہ وہی کا اصل میں ویل لکا ہے، اور اعلم انا، یعنی پوری یہ جملہ اصل میں یہ تھا کہ ویل لکا اعلم انا، ویل تباہی کے لیے، تباہی ہے تمہارے لیے، جان لو کہ، پھر اس کو تخفیف کر کے وہی کا انا،
تو اب چونکہ تخفیف کیا گیا ہے تو اس لیے اس تخفیف کے اندر وہ سب معنی ملحوظ ہے کہ تباہی افسوس ہے تمہارے لیے کہ تم جان لو یہ، ابھی تم جان لو یہ میں نے علم کا ترجمہ کیا جو اس کے اندر مخفف ہے، جو مقدر ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو افسوس کہ تم جان لو یا تمہیں علم ہو جائے کہ کیا علم ہو جائے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ یقدر اور تنگ کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو لخسف بنا، تو ہم بھی دھنس جاتے اس کے ساتھ۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس کہ تم جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ قارون کے واقعے کو کل کچھ پہلا حصہ کل گزرا تھا اس کا، اور آج یہ قارون کے واقعے کا دوسرا حصہ ہے۔ Recording in progress. قارون کے والد سے جیسا کہ کل تفصیل عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، اور اس مال کے اوپر اس نے غرور کیا، اور غرور کرنے کے بعد یہ ایک دن اپنی قوم کے اندر خوب ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ جس وقت یہ خوب ٹھاٹ باٹ سے نکلا تو اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر جو لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی وقعت تھی اور دنیا کی عظمت تھی یا دنیا کے جو طلب کرنے والے تھے، انہوں نے تمنا کی کہ کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح سے دولت ملا تھا جس طرح اس کی زیب و زینت ہے، جس طرح اس کا ٹھاٹ باٹ ہے، اور یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ اس کو اتنی دنیا ملی ہوئی ہے، اتنا پیسہ ملا ہوا ہے، اتنی آرائش ملی ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس جو اہل علم لوگ تھے جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ افسوس تم پر کہ اللہ کا جو ثواب ہے وہ تو سب سے بہتر ہے، نصیب والی چیز تو اللہ کی آخرت کا بننا ہے، اور جو شخص ایمان لائے نیک اعمال کرے تو وہ نصیب والا ہے، اور ولا یلقاها الا الصابرون، اور اس کو تلقین نہیں کی جاتی اور یہ چیز نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کیوں دھنسایا، اور یہ قارون جو زیب و زینت کے ساتھ نکلا، جب کوئی شخص تکبر کر کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ویسے ہی ایک تو اس پہ نازل ہوتا ہے، ناراضگی لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی قوموں کا واقعہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بین رجل یجر ازارہ، کہ ایک آدمی تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اللہ نے اس کو دھنسا دیا، فَيَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ زمین میں اسی طرح دھنستا جائے گا قیامت کے دن تک۔ اب یہ حدیث پاکہ کے اندر جس آدمی کا نام نہیں لیا گیا، اکثر محدثین نے اس سے محمول قارون ہی کیا ہے، کیونکہ قارون وہ شخص ہے جو کہ زمین میں دھنسانے کا جس کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔
تو گویا کہ جو زیب و زینت اور شان و شوکت سے نکلا تھا تو اس کے اندر ایک پہلو اس کا تکبر کے ساتھ اپنی ازار کو گھسیٹتا ہوا اور جیسے ٹخنوں سے نیچے کر کے شلوار مردوں کے لیے جو کہ حکم یہ ہے کہ مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، جس طرح سے حدیث مبارکہ فرمایا گا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ شلوار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ قیامت کے دن دوزخ میں جلے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی لیے مردوں کے لیے شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے، اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ مردوں کے ٹخنے ظاہر ہوں۔ ہمارے ہاں بے حیائی اور بے دینی کی وجہ سے الٹا چل پڑا کہ جی عورتوں کو شوق چڑھا ہوا ہے بے حیائی کی وجہ سے، اور مرد جو ہیں وہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لے کے پھر رہے۔ تو یہ اور یہ جو شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا ممانعت ہے، یہ مطلقاً ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف تکبر ہے، کسی میں تکبر نہیں تو اس کے لیے درست ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء فرمایا تھا، کیونکہ وہ بہت پتلے دبلے تھے اور وہ بار بار اپنے ازار کو اونچا کرتے تھے، لیکن ازار تقریباً ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ جیسے کوئی شخص بہت پتلا ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اور وہ اس پہ پریشان تھے کہ کہیں میں اس وعید میں تو نہیں آ رہا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ اس سے تکبر سے بری ہیں۔ تو بعض لوگ یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اچھا شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنے کی جو مانع ہوتا ہے تکبر ہے، ہم تکبر سے نہیں کر رہے۔ دیکھیں اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بعض احکامات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بعض صحابہ کے لیے خاص فرمائے ہیں، ان کے اوپر اوروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کی گواہی کو 2 بندوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ اب یہ حکم خاص حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، کسی اور صحابی کو کسی اور کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے حدیث واقعہ کے اندر وہ اعرابی کا واقعہ کہ جن سے رمضان کے اندر روزہ ٹوٹ گیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو کفارے کا حکم فرمایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑھ کے کون مسکین ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو کفارے کا حکم کھانے کا دیا کہ اچھا اپنے کفارے کو خود ہی آپ استعمال کر لیں، یہ خاص انہی کے لیے تھا اور کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس پہ کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ محدثین نے، فقہاء نے یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ قیاس کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایسی حدیث کے اوپر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ جو حکم کسی صحابی کے ساتھ خاص ہو۔ نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء دیا، وہ صرف انہی کو دیا، ان کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں دیا۔ تو یہ ان کی خصوصیت تھی اور یہ انہی کا ایک خاص تھا، اور وہ بھی تذکرہ یہ فرما رہے تھے کہ میں بار بار اس کو اوپر کرتا ہوں، لیکن چونکہ پتلے دبلے بہت تھے اس وجہ سے ایسا ہو جاتا تھا۔ تو گویا کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ قصداً کر رہے تھے، یعنی بلا قصد، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے۔ اس لیے مردوں کے حق کے اندر اور یہ جو حکم ہے یہ یہ نہیں کہ صرف نماز کے بعد سمجھتے ہیں کہ اچھا نماز کے وقت میں، تو نماز کے لیے نہیں، یہ ہر وقت میں ہی حکم ہے کہ جب بھی انسان کھڑا ہوگا تو ہر وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہے، چاہے وہ لمبی قمیص ہو، چاہے وہ شلوار ہو، جو لباس اوپر سے آ رہا ہے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ جو لباس نیچے سے کی طرف سے آتا ہے جیسے جراب، تو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پینٹ جو پہنی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے، تو وہ نماز کے وقت پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو وہ درست کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فولڈ نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر کف الثوب سے منع کیا گیا، کپڑے کو لپیٹنے سے منع کیا گیا،
تو وہاں پہ وعید نہیں ہے. کف الصوب یعنی کپڑے کو لپیٹ کے پڑھنے کو خلاف اولا ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر اس کے اوپر کوئی حدیث وعید ذکر نہیں ہو، مکروہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے. جبکہ شلوار کے ٹخنوں سے نیچے ہونا مکروہ تحریمی ہے. تو کف الصوب کے اندر کم درجے کی برائی ہے کہ اگر لپیٹ بھی لیں تو کم درجے کی چیز ہے. اسی لیے کوئی شخص اگر چاہیے تو اس شخص کو یہ ہے کہ بھئی اپنی پینٹ کو سلوائے ہی اسی طرح سے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. شلوار مردوں کو چاہیے کہ سلوائیں ہی اسی طرح سے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. لیکن اگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی، تھوڑی سی اس میں یعنی وہ چاہتا تو ہے لیکن نہیں ہے، چلے کم از کم نماز میں اس نے ٹخنوں کو کر لیا، اوپر کر لیا، تو چلے نہ کرنے سے بہتر ہے نا. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ اس نے غلط کیا، اس نے ٹھیک کیا. چنانچہ دوسری ایک اور روایت کے اندر، مسند احمد بن حنبل کی روایت کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم سے پہلی قوموں کے اندر ایک آدمی تھا، خرج فی بردین اخضرین، وہ 2 سبز رنگ کی چادروں کے اندر نکلا، یختال فیہما، وہ اس میں بڑی شیخی کے ساتھ، بڑا تکبر کے ساتھ ان چادروں کے اندر چل رہا تھا. تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کو پکڑ لیا، چنانچہ وہ اس میں دھنستا جائے گا قیامت کے دن تک. اب یہ جو زمین کے اندر دھنسنا قارون کا واقعہ ہوا تھا کہ قارون کے اس واقعے کے اندر اس کو کیا وجہ بنی کہ یہ زمین میں دھنس گیا؟ کیا صرف اس کا اترانہ؟ تو اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن جو روایت سب سے سندن درست ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قارون کو جس وقت زکوٰۃ کا اس سے مطالبہ کیا گیا دینے کا، اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک خاتون کو پیسے دے کر اس چیز پر تیار کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سے زنا کیا ہے. چنانچہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام تورات کو پڑھ رہے تھے تو یہ خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے. چنانچہ جس وقت اس نے الزام لگایا اور موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خدا کو خوف دلایا، تو یہ خاتون ڈر گئی اور اس نے سچ سچ بتا دیا کہ مجھے تو قارون نے پیسے دیے تھے آپ پر جھوٹا الزام لگانے کا، تو میں آپ پر جھوٹا الزام لگا دوں. اور جس وقت یہ ساری سازش تیار کی گئی تو قارون کو چونکہ پتہ تھا کہ اس نے الزام لگانا ہے، تو یہ خود موقع پہ موجود تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے پہلے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے خود بات کی اور کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو کہا کہ سزا رجم کرنا ہے. تو کہا اگر آپ کریں؟ تو کہا ہر سزا ہر ایک کے لیے. تو پھر اس نے عورت کو اشارہ کیا اور یہ عورت نے الزام لگایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جلال میں اور انہوں نے اللہ کا خوف دلایا تو اس عورت کو خوف آ کے ڈر گئی کہ مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، میں اللہ کے نبی کے اوپر اس طرح سے ایک الزام لگا رہی ہوں. چنانچہ اس نے مجمع کے اندر اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے اور آپ پر اس طرح سے الزام لگانے کے لیے ابھارا تھا، اور میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہتی ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ جل شانہ سے قارون کے بارے میں بد دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ زمین آپ کی اطاعت کرے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو دھنسا لو، اس کو نگل لو. چنانچہ زمین نے اس کو دھنسانا شروع کر دیا. دوسری روایت میں تذکرہ آتا ہے کہ زمین نے جب اس کو دھنسایا اور یہ گھٹنوں تک دھنس گیا تو قارون نے معافی مانگی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے اور مستدرک حاکم کی روایت ہے.
اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہوا ہے، تو یہ اسرائیلیات میں سے ہرگز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اس کی سند کے اوپر تفصیلی فتویٰ اس کے حوالے سے بندہ نے جاری کیا ہوا ہے اس پہ۔ تو قارون جس وقت یہ گھٹنوں تک دھنس گیا تو اس نے معافی مانگی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چونکہ جلال تھا، انہوں نے زمین کو کہا کہ اس کو اور پکڑ لو، تو زمین نے اس کو پہلوؤں تک پکڑ لیا۔ اس نے پھر معافی مانگی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا اس کو اور پکڑ لو، یہاں تک کہ زمین نے سارا اس کو نگل لیا۔ تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ جس وقت یہ دھنس گیا زمین کے اندر تو لوگوں نے یہ کہا، بنی اسرائیل نے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خزانے کو لینے کے لیے اس کو دھنسوایا ہے۔ بنی اسرائیل بھی عجیب بدبخت قوم تھی، یعنی ایسی شرپسند قوم کہ وقت کے نبی اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی نبی پہ اعتراض۔ تو آج کے یہودیوں کی شرپسندی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی، کہ انہوں نے نبی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، رسولوں کو شہید کیا، اعتراض کر دینا۔ تو قوم نے اعتراض کیا بنی اسرائیل نے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کہ آپ نے پیسے اور مال کو قبضہ کرنے کے لیے قارون کو دھنسایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال اللہ نے رکھا ہوا تھا، تو ان کو غیرت آئی، انہوں نے اسی وقت اس کے مکان اور مال کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ بھی سب دھنس جائے۔ چنانچہ وہ مکان بھی دھنس گیا اور وہ سارا مال بھی، اور یہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ چنانچہ قارون اپنے قد کے بقدر زمین میں دھنستا ہے ہر روز، اور یہ دھنستا چلا جائے گا اس وقت سے یہاں تک کہ 7ویں زمین کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ جس وقت قارون کا یہ انجام قوم نے دیکھا تو ان کو بہت عبرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ سب دیتا ہے، اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی ساتھ دھنسا دے جاتے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اللہ نے وحی کرنے والی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ روایت سندن صحیح ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی ذات تو اللہ ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی کا مقابلہ تو مخلوق کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس بدترین کافر کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کافر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے فرعون، شداد، نمرود، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تو ان سے بھی رزق کو بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدترین دشمن رسول ابو لہب سے، ابو جہل سے بھی اللہ نے فوراً عذاب نہیں نازل کیا، ان کو بھی ایک مہلت دی، کیونکہ اللہ کی ذات رحمان ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتی، بار بار مہلت دیتی۔ انسان جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں تو جلال غالب تھا، اور اسی جلال کی وجہ سے ہی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس کو ملک الموت آئے اور انہوں نے موت کا کہا تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور اسرائیل علیہ السلام کو انہوں نے تھپڑ کھینچ مارا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے بندے آپ سے ملنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ نے جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ لے لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر؟ کہا پھر مرنا ہے۔
تو کہا کہ پھر انہوں نے رضا کا اظہار کیا۔ تو بہرحال طبیعت میں ان کے ایک جلال تھا، اور اللہ نے ظاہری بات ہے کہ طبیعتیں مختلف بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دو انبیاء کرام رسول ایسے رسول ہیں کہ جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں ذرا نسبتاً جلال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں نسبتاً جلال زیادہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طبیعت میں جلال اس طرح کا نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے 900 ساڑھے 900 سال صبر کرنے کے بعد بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب لا تذر الکافرین دیارہ، کہ زمین پہ کسی بھی کافر کو نہیں چھوڑیے زندہ، اور اگر آپ نے چھوڑا تو یضلوا عبادک، یہ آ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ تو انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے 950 سال بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر حلم غالب تھا، اور نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طبیعت مبارکہ کے اندر بھی حلم سب سے زیادہ غالب تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو اہل طائف کے اوپر بددعا نہیں فرمائی، جبکہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم لے کر آیا ہوا تھا کہ آپ حکم فرمائیں ہم پورے اہل طائف کو کچل دیں، عذاب نازل کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو معاف فرمایا، بدترین اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی جب وہ ایمان لائے ان کو بھی معاف فرما دیا، حضرت ہندہ کو معاف کر دیا، جتنے بھی لوگ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو اس معاف کرنے میں بہت کمال پہ ہیں، اسی لیے تو انک لعلی خلق عظیم اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں نکات کی طرف دیکھتے ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون جو زینت سے نکلا تھا، تو زینت ممنوع منع نہیں ہوتی، کیونکہ قارون کا اس زینت سے مقصود تکبر تھا، اس کا اس زینت کے اظہار سے مقصود موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی برتری جتانا تھا۔ جیسا کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے اپنی ٹھاٹ باٹ لے کر تقابل کیا تھا کہ موسیٰ میرے پاس تو یہ ٹھاٹ باٹ ہے، تمہارے پاس یہ نہیں، اور میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوں۔ جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اور پھر دونوں دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب بعض رات نے بیان کیا، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور سندن حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ اس نے سرکش ایک عورت کو اس طرح سے پیسے دے کر تہمت لگائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے تھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ سر عام مجمع کے اندر اس قسم کا جھوٹا الزام لگا دینا، اور وہ بھی اتنے بڑے رسول کے اوپر، یہ بہت بڑی جرت اور کفر کی بات تھی۔ تو اس کی زینت جو تھی اس کا مقصد تکبر، دکھلاوا تھا، اس لیے اس کی زینت پہ اس کی پکڑ ہوئی۔ چنانچہ ہر وہ زینت جس کا مقصد دکھلاوا، جس کا مقصد شوبازی، جس کا مقصد دوسروں کے اوپر شو ڈالنا، تو وہ باعث پکڑ قیامت کے دن بن جائے گی۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو بڑے شوق سے آپ اللہ کی حلال کردہ زینت کو اختیار کریں۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں اور آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے، آپ مہنگی گھڑی خریدنا چاہتے ہیں، مہنگا موبائل خریدنا چاہتے ہیں، اگر کوئی اس کا اچھا مقصد ہے یا کوئی اچھا مقصد نہیں بھی، اور آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے اور آپ صرف اس پسند کی خاطر کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں، جائز ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر لینے سے مقصود شو مارنا ہے، موبائل یوں اچھا میرے پاس فلاں ماڈل کا فلاں برانڈ ہے، آئی فون پرو میکس ہے، پتہ نہیں کون سا چل رہا ہے ماڈل، میں تو یاد نہیں، ہاں، تو وہ شو مارنا مقصد ہے، تو یہ قیامت کے دن باعث پکڑ بنے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، جس نے دوسروں کو دکھلانے کے لیے لباس پہنا تو قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ خاتون دوسروں کو شو مارنے کے لیے، دوسری خواتین کو اپنا ایک امیج بنانے کے لیے اچھا لباس پہن رہی ہے،
تو یہ وہی زینت ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کو اوپر شو مارنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار صرف مقصد ہونا چاہیے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے کسی کو اگر نعمت دی ہے تو وہ، اور خواتین کے لیے تو بڑا اچھا ہے، اپنے شوہر کی نیت کریں کہ میں زینت اختیار کر رہی ہوں اپنے شوہر کے لیے. غیر شادی شدہ خواتین ہیں تو اپنے محارم کے لیے نیت کر سکتی ہیں، دیگر خواتین کے اوپر شو بازی کی نیت نہ کریں. اور یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ اچھا میں تو ایسا ایسا لباس پہن کے فلاں فنکشن میں جاؤں گی کہ اگلی جو ہے وہ سڑ کے رہ جائے. جب مقصد اگلے کو سڑانا اور جلانا ہو تو یہ تو مذموم ہے. تو وہی ہے کہ دوسرے کو دکھلانے کے لیے گھڑی برانڈڈ پہنی ہوئی ہے، اب ہاتھ یوں یوں کر کے نہ دکھا رہے، پرس برانڈڈ ہے تو بار بار یوں کر کے دکھا رہے ہیں کہ اچھا یہ پرس میں برانڈ کا ہے، اگلی نظر نہیں پڑ رہی. تو یہ سب شو بازی ہے، یہ قیامت کے دن باعث پکڑ والی شو بازی ہے. یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے. زینت منع نہیں ہے، صحیح نیت کے ساتھ زینت کو اختیار کریں. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے کباڑا کیا زیادہ. سوشل میڈیا جو کام کر رہے ہیں جی فیس بک پہ لگا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں جی اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. بھئی کیا مقصد ہے لگانے کا اسٹیٹس پہ؟ آپ انڈا کھا رہے ہیں اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں میں نے انڈا کھایا، کیا بےہودہ چیز ہے کہ دوسروں کو بتا رہے ہیں میں انڈا کھا رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا میں فلاں جگہ پہ اچھا کھانا کھا رہا ہوں اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. اس کا مقصد مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کیا مطلب ہے کہ آپ نے اچھا کھانا اگر کہیں کھایا ہے، کہیں ڈنر پہ آپ اچھے تھے، تو اب آپ تصویر لگا کے دوسروں کو اسٹیٹس پہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ سوچیں نا تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے، نیوٹرل ہو کے سوچیں کیوں لگا رہے ہیں. سوائے اپنی شو بازی کو کچھ نہیں ہے. ہاں بس وہی ہے نا، شو بازی ہے نا، اور کیا ہے، اسی شو بازی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اپنے شو مارنے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے نا. تو وہی تو ہے کہ جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے شہرت کا لباس پہنا تو قیامت کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. وہی ہے نا یہ چیز. تو یہ جو سوشل میڈیا سے رہی صحیح کسر نکال دی. پھر سیلفیوں کا عذاب آ گیا. وہ سیلفی ہے ہی پیچھے سارا اس کے اندر شو بازی. کیوں لے رہا ہے سیلفی؟ یہی شو بازی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے. اگلا نقطہ اس کے اندر کہ فخرج علی قومہ. عربی زبان میں جو خرجہ کا لفظ ہے، خروج نکلنا، یہ اس کا معنی نکلنا ہوتا ہے. جب اس کا معنی میں تھوڑا سا اس کا آسان الفاظ میں بیان کروں گا تاکہ جو عوام الناس ہے ان کی بھی سمجھ میں بات آ جائے، کہ اس کا جب معنی اگر ہم نے نکالنا کرنا ہو تو اس کے بعد عربی زبان میں الا آتا ہے. اور الا سے بھی یہ نکالنے والا میننگ ہو جاتا ہے. لیکن یہ یہاں پہ جو علا کا لفظ آیا ہے یہ خاص طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ جو اس کی تکبر والی کیفیت تھی نا، اس تکبر والی کیفیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ علا کو لے کر آئے ہیں. الہ کی جگہ کہ جیسے کوئی شخص بہت متکبر اور اونچائی کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے نا، جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے زعم میں. اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ خرج علی قومہ فی زینتہ. جو جگہ مجمع کی ہوتی ہیں، جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر شیطان کو مداخلت کرنا آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مجمع صلح کا نہ ہو. اگر صلح کا مجمع ہو تو اس کے برعکس معاملہ ہے. عام لوگوں کا جو مجمع ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں اکثریت جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہاں پہ شیطان کو مداخلت کرنا بڑا آسان کام ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی
جو قوم نے آگے سے کہا نا قال الذین یریدون الحیات الدنیا، چونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو عام مجمع ہوتا ہے نا، تو اس میں سے اکثریت وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، تو گویا کئی لوگوں کو جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ گویا کہ ایک ایسا اورا کریٹ کر دیتا ہے، یہ میں یعنی جدید سائنسی کی ٹرم یوز کر رہا ہوں کہ جس کو سائنس مانتی ہے کہ شخصیت کا بھی ایک اورا ہوتا ہے، بلڈنگز کا بھی اورا ہوتا ہے، مجمع کا بھی ایک اورا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا جو اورا ہوتا ہے اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، شیطان کو مداخلت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینہ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے دنیا سے متاثر ہو کر کہا کہ کاش کہ ہمیں بھی اس کی مثل ملا ہوا ہوتا، اور یہ تو بڑے عظیم حصے والا نصیب والا ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ فتنہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جلدی جاتا ہے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور یہی معاملہ ہوگا فتنہ دجال میں۔ اسی لیے دجال کے فتنے کے اوپر جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی بڑی تیزی سے کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے اندر اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے تقابل کیا دو لوگوں کا، ایک وہ لوگ کہ جو دنیا کے طالب تھے وہ دنیا سے متاثر ہو کر انہوں نے تمنا کی، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جن کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے اس پہ افسوس کیا۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو یہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جس وقت دنیا کا ارادہ بڑھتا ہے تو آخرت کا ارادہ کم ہو جاتا ہے، اور جب آخرت کا ارادہ بڑھتا ہے تو دنیا کا ارادہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ مقصود نہیں کہ انسان سب کے سب جو ہیں وہ یہ غالباً پیچھے میں نے کل اس پہ گفتگو کی تھی، کل یا پرسوں، کہ سب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہاں کل کی تھی اس پہ گفتگو۔ تو توازن کے ساتھ جو کہ اللہ نے سے پچھلی آیات کے اندر ذکر کیا۔ اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، انسان ظاہر سے متاثر جلدی ہو جاتا ہے، اسی لیے دجال سے لوگ زیادہ جلدی متاثر اس لیے ہو جائیں گے کہ اس کے پاس ظاہر سے متاثر کرنے کے آلات بہت زیادہ ہوں گے، اس کے پاس وہ مظاہر بہت زیادہ ہوں گے کہ جن سے لوگوں کو بڑی جلدی متاثر کر کے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ کسی کے دنیاوی وجاہت سے متاثر ہو جانا یہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ جس وقت انسان کے دل میں دنیا کی وقعت ہوتی ہے تو وہ پھر دنیاوی وجاہت سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کو دنیاوی عہدے کی وجاہت متاثر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا کی وقعت زیادہ ہے دین کی وقعت سے۔ اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ اِنَّا لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ان لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا نصیب والا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ دنیا ہی کے ملنے کو خوش قسمتی سمجھتا ہے، اور دنیا ہی کے ملنے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ نہ دنیا کا ملنا اچھا نصیب ہونے کی دلیل ہے، اور نہ ہی دنیا کا ملنا کامیابی کی دلیل ہے۔
کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو یہ دلیل ہے. اگر دنیا مل جائے تو نور لنا نور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن اصل مدار اللہ کا راضی ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا دیں اور اللہ راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کو جمع کر دیا، اللہ کے احسان. لیکن اگر دنیا ہے اور اللہ راضی نہیں ہے تو باعث پکڑ. اصل کامیابی دنیا کا ملنا نہیں ہے، اصل خوش قسمتی دنیا کا ملنا نہیں ہے، اصل خوش قسمتی اللہ کا راضی ہونا ہے. اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ انسان کی حرص ہے. انسان حریص ہے، اور انسان جن لوگوں نے یہ دنیاوی، اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کے طالب تھے، دنیا کو چاہتے تھے، ان کے پاس دنیا کچھ نہ کچھ تو ہوگی یقین، تبھی تو دنیا کے طالب بھی تھے. لیکن انہوں نے پھر بھی قارون کی دیکھ کے اس کی تمنا کی کہ اچھا اس جیسے پیسے ہمارے پاس بھی ہوتے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کے پاس سونے کی اگر ایک وادی ہو تو دوسری وادی کی تمنا کرے، دو ہوں تو تیسری کی تمنا کرے. تو یہ انسان کی حرص ہے غلط طرف. اس حرص کو درست کرنا ہے کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف. حرص بری نہیں، حرص دنیا کی بری. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وہ نیکیوں کی حرص ہے، آخرت کی حرص ہے. تو مقصود آخرت کی حرص ہے، آخرت کی حرص، آخرت کا لالچ، نیکی کا لالچ. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا تھا، تو اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ علم دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ ہی علم دیتا ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے خود علم کو حاصل کیا. جو علم دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا. اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ جتنا انسان کو علم حقیقی حاصل ہوتا ہے اتنا اس کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر علم کا حقیقی نور آئے گا، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں جب بھی علم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علوم دینیہ ہوتے ہیں، کیونکہ علم وہ ہے جس کو اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھلایا. تو سادہ سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام سے کون سے علوم سیکھے؟ تو جو علوم سیکھے اور جن علوم کو سکھانے کے لیے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، علوم وحی ہیں. تو علم اگر حقیقی اندر دل میں آئے گا اور علم کا نور دل میں آئے گا تو انسان کے اندر زہد پیدا ہوگا. اب زہد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تارک دنیا ہو جائے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. چنانچہ مشائخ کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اس کی مثال اس کشتی کی طرح کیسی ہے کہ جب دریا میں تو رہ رہی ہے، پانی میں تیر رہی ہے، مگر اس کے اندر پانی نہیں. تو دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے. زہد کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی زاہد نہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہو سکتا. تو جب وہ زاہد ہیں اس مال کے باوجود، تو مال کی محبت نہیں تھی. چنانچہ جب دین کا تقاضا آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال سب سے آگے بڑھ کر پیش کیا. کتنے ہی مواقع ہیں جب تقاضا ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا وہ اپنے مال کو لے کر آئے اور آقا علیہ السلام سے ان گنت مواقع پہ دعائیں لیں.
اور بہت خاص دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اگلا نقطہ کہ جب کوئی فتنہ قوم میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہچان علماء کرتے ہیں. جب کوئی قوم میں فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اہل حق علماء اس کی پہچان کرتے ہیں. اسی لیے جتنا بھی باطل ہے اس کی ہمیشہ سازش ہوتی ہے کہ علماء سے بدظن کرو. یہ کتنے لوگ آپ نے سنے ہوں گے علماء پہ مولویوں پہ تنقید کرنا، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سارے دین صاحب وغیرہ اس ٹائپ کے لگے ہوتے ہیں. یہ غیر محسوس طریقے کے اوپر یہ وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں سارے دین صاحب کو پتہ نہیں چل رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان کے کر رہے ہیں، انجانے کے اندر یہ اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں جو رینٹ کارپوریشن کا ہے. ان کی ویب سائٹ پر رپورٹ پڑی ہوئی ہے، 2008 کی غالباً رپورٹ ہے. علماء سے کاٹنا یہ باقاعدہ ایجنڈا ہے، کیونکہ جب تک آپ قوم کو علماء سے نہیں کاٹیں گے تو علماء نے تو فتنوں کو بتانا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ چیز غلط ہے. جب آپ نے علماء سے کاٹ دیا تو اب آپ کے لیے بڑے آرام سے آسان ہے، آپ شتر بے مہار کی طرح جہاں مرضی لے جائیں. وہ بھی یہی کرتا ہے. تو ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے علماء سے کیوں کاٹنا؟ اسی لیے. اور علماء کے خلاف بولنے والا ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جس کو دین سے بغض ہوتا ہے. دین کے خلاف بول نہیں سکتے تو علماء کے خلاف بول کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. تو یہ پکی بات ہے کہ جو شخص علماء کے خلاف بولنے والا ہے یہ علامت ہے کہ یہ خود فتنہ ہے، کیونکہ علماء فتنے کو پہچانتے ہیں. اللہ نے یہاں پہ آیت میں فرمایا ہے کہ قال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی تم جو زینت دیکھ کے متاثر ہو رہے ہو نا، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو تمہیں پکڑ لے گا، اور اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ بہتر ہے اس سے. یہ سمجھانے والے علماء تھے. اور جب فتنہ دجال بھی ہوگا تو یہی علماء ہی ہوں گے جو فتنہ دجال کی نشاندہی کرنے والے ہوں گے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے اس سے جو شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. ولا یلقاها الا الصابرون. تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اللہ نے ایمان اور اعمال صالح کو جوڑا ہے، صرف ایمان کو نہیں فرمایا. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہیں آخرت کی نجات کے لیے. اگلا نقطہ اور پہلو کہ جو شخص آخرت کے ثواب کو دنیا کی محبت پہ ترجیح دینے والا ہے اس میں علم ہے، اور جو شخص آخرت کے ثواب کو پس پش ڈال کے دنیا کو ترجیح دینے والا ہے اس کے اندر علم داخل نہیں ہوا. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دھنسا دیا تو اللہ جل شانہ کا جو عذاب ہوتا ہے دنیا کے اندر
اس کے آنے کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تکبر اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ایذا دینا، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، اور ہمارے زمانے کے اندر استہزاء، وہ وہی چیز ہے۔ اگلے دن وہ لوگ کہ جنہوں نے تمنا کی تھی اس کی جگہ پہ ہونے میں گزشتہ کل میں، وہ کہنے لگے کہ افسوس کہ ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، تو لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی دھنس جاتے۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دعا کرتا ہے اور انسان کا دعا کا قبول نہ ہونا یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم قارون کی مثل ہو، اگر اللہ اس کو دعا قبول کر لے تو اس وقت دعا کا قبول نہ ہونا، بسا اوقات انسان کو جب باہر پلٹ کے دیکھتا ہے، بعض اوقات انسان بہت دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بہت دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کے لیے بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو بعض اوقات دعا کا قبول نہ ہونا الٹا بہتر ہوتا ہے، اور پھر اللہ جب انسان پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے تو پھر اس کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ جیسے اب انہوں نے اگلے دن گئے، جب دیکھا اوہ اچھا ہم تو بچ کے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، من اللہ علینا، کہ ہماری یعنی بچا لیا احسان کر کے، ورنہ تو ہم بھی اس کے ساتھ دھنس جاتے اگر ہم بھی اس جیسے ہوتے۔ اگلا نقطہ اور پہلو کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کو پہچان لیتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور مغفرت چاہی۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کفر کے ساتھ کوئی شخص آخرت کامیابی نہیں پا سکتا۔ آخرت کامیابی ایمان، اعمال صالح اور تقوی ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہماری